اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی ایک ہی علامت ہے، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اور دوسرا ہوگا واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہے ہیں، اور واو عاطفہ کے بعد دو فعل ہیں، لہٰذا اس پہلے حصے کے ہم تین حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، دوسرا ہوگا وشہدوا ان الرسول حق، اور تیسرا ہوگا وجاءہم البینات۔ اب جو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ ہے کیفہ، جو کہ اس میں استفہام ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کیفہ جو ہے یہ مبنی اسم ہوتا ہے، یعنی مرفوع منصوب مجرور کیفہ ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ یہدی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے، ہا دال یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب ضرب یضرب سے، ہدا یا یہدی یو سے ہدا یہدی، بہت دفعہ فعل ہم کر چکے ہیں۔ اس میں جلالہ مرفوع نظر آ رہا ہے، آگے قومن اسم منصوب نظر آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قوم کا لفظ جو ہے یہ اس میں جمع ہے، یعنی کولیکٹیو ناؤن ہے۔ کفرو فعل ماضی جمع مذکر غائب فعل معروف کا صیغہ ہے، اور کافا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب نون سے استعمال ہوا ہے۔ بعد ظرف ہے، اس کے بعد ایمان کا لفظ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں، اور ایمان کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ کے بعد دوسرے حصے کے الفاظ میں پہلا لفظ واو ہے، جو کہ حرف ہے شہدو فعل ماضی جمع مذکر غائب معروف کا صیغہ ہے، شین ہا دال روٹ لیٹرز، انا حرف حروف مشبہ بالفعل، الرسول منصوب، اور حق مرفوع اسم کے طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پہلے حصے کے تیسرے حصے میں واو حرف ہے، جاء فعل ہے، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور ہم کے میم ساکنوں کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے۔ ہم کے بعد البینات مرفوع اسم ہے، جمع سالم مؤنث، اور یہ البینہ کی جمع ہے، اور بین جو ہے واضح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلے حصے کے تینوں حصوں کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرا حصہ سمپل سا ہے، واو حرف ہے، اس میں جلالہ مرفوع ہے، لا حرف ہے حرف نفی، یہدی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گیا اس آیت میں، القوم ایک مرتبہ پھر آ گیا، پہلے نکرہ تھا اب معرفہ آیا ہے، اور الظالمین یہاں پر آپ کو جمع سالم مذکر اسم نظر آ رہا ہے، جو کہ الظالم کی جمع ہے، اور الظالم جو ہے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، ضا لام اور میم روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے۔ الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ ہے پہلے حصے کا وہ کیفہ سے شروع ہو رہا ہے، اور کیفہ ہم جانتے ہیں اس میں استفہام ہے، اور اس میں استفہام جو ہے یہ ہمیشہ جملے کے شروع میں آنا چاہتا ہے، اور عام طور پر کیفہ جو ہے یہ حال بن کر ہی آتا ہے۔ تو کیفہ جو ہے یہ حال ہے، یہدی فعل، اس میں جلالہ فاعل، قومن مفعول بھی۔ یہاں تک ہم انالیسس مکمل کریں گے کہ یہدی فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور جو آگے حصہ آ رہا ہے کفروا بعد ایمانہم، اس میں کفروا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، بعد ظرف جس کا مضاف الیہ ایمان ہے، اور ایمان کا مضاف الیہ ہم ہے، گویا بعد ایمانہم پیچیدہ مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول فی یا ظرف بن جائے گا کفروا فعل کے لیے، اور کفروا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی یا ظرف سے یا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب صفت بن جائے گا قومن کی، اس لیے کہ قومن لفظ جو ہے وہ نکرہ استعمال ہوا ہے۔ اور پھر پورے جملے میں ہم ترجمے میں کچھ یوں اضافہ کریں گے کہ ایسی قوم جس نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ یہ جملہ مستانفہ ہو جائے گا، اور اب جو دوسرا جملہ ہے پہلے حصے کا وہ ہے وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، اور شاہدو فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور آگے چاہیے مفعول بھی، تو وہ ان الرسول حق، ایک جملہ اسمیہ جو کہ مفرد کی تعویل میں انا کی وجہ سے ہو کر مفعول بھی بن جائے گا شاہدو فعل کے لیے۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اسم منصوب ہوتا ہے، لہٰذا الرسول منصوب ہے، اور حق خبر ہے اس لیے مرفوع ہے، اور پھر انا اپنے
اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا شہیدو فعل کے لیے، اور شہیدو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے عطف ہو جائے گا کفرو والے جملے پر۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس حصے کا، اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے۔ تیسرا جملہ جو بنے گا اس حصے میں وہ ہے وجاءہم البینات، واو کو ہم یہاں پر عاطفہ قرار دے دیں گے، جاء فعل ہے، ہم مفعول بھی کی ضمیر ہے، اور البینات جو ہے یہ فاعل ہے جاء فعل کے لیے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ جاء مذکر استعمال ہوا ہے جبکہ فاعل جو ہے وہ البینات ہے، تو جب فاعل غیر حقیقی مؤنث ہو تو فعل مذکر یا مؤنث دونوں طرح سے آ سکتا ہے، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور اس جملے کا عطف ہم کر دیں گے شہیدو والے جملے پر، ترجمہ کریں گے اور ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں۔ تو الحمدللہ جی تینوں جملوں کو انالائز کرنے کے بعد اب ہم آخری جملے کی طرف چلتے ہیں اس آیت کے، اور وہ ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جس میں واو کو ہم مستانفہ قرار دے دیتے ہیں، اور اس میں جلالہ جو ہے مبتدا ہے جس کی خبر لا یہدی القوم الظالمین ایک جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے۔ لا حرف نفی ہے، یہدی فعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہی ضمیر جو ہے اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ القوم الظالمین موصوف صفت کا مجموعہ ہے جو پھر مفعول بھی بن رہا ہے یہدی فعل کے لیے، اور پھر لا یہدی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے مبتدا اس میں جلالہ کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ مستانفہ بن رہا ہے۔ اور ترجمہ کریں گے اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا، یعنی ہدایت نہیں دیتا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے آیت نمبر 86 کے حوالے سے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ پہلا جملہ یہدی والا لا محل لا استنافی ہے، کفرو والا جملہ فی محل نصب نعت ہے قوم کے لیے، اور جملہ شاہدو فی محل نصب معطوف علی جملہ کفرو، اور جملہ جاءہم البینات فی محل نصب معطوف علی جملہ شاہدو، اور آخری جملہ جو ہے اللہ لا یہدی والا لا محل لا استنافی ہے جس میں لا یہدی والا جملہ فی محل رفع خبر مبتدا کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری 100% میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ کیفیہ یہدی اللہ قوما، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا، کفروا بعد ایمانہم جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، وشہدوا ان الرسول حق، اور اس کے بعد کہ انہوں نے شہادت دی کہ یقیناً یہ رسول سچا ہے، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔